ہم یو ٹرن کو وعدہ خلافی یا زبان دے کے مکر جانا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے عوام نے سفر کیا مگر حکومت پاکستان نے بھی سفر کیا۔ ہمارے ایلائز اور ہماری اپنی جماعت نہیں تھی اس فیور میں کہ ہم اتنی قیمتیں بڑھائیں، مگر آپ کے پاس راستہ کیا چھوڑا تھا پچھلی حکومت نے؟ راستہ یہ تھا کہ یا پولیٹیکل اپنا نقصان کریں یا ملک کا نقصان کریں۔ اس دھرتی کا جس کو ہم ماں کہتے ہیں اس کا نقصان کریں۔ تو یہ فیصلہ، مشکل فیصلہ ساری ایلائز، ساری جماعتوں نے جو آج حکومت میں بیٹھی ہیں کیا کہ پاکستان کو نقصان ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں یہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں شاید ہم پولیٹیکلی لوز کریں، مگر مجھے یقین ہے کہ جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھی رستے بناتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے جب فائنانس منسٹری اور ایف بی آر بات کرتا تھا تو ایک ہی جواب ملتا تھا کہ ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے اور ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ کسی کو یہ کہنا کہ میں آپ پہ اعتبار نہیں کرتا یا ہمیں آپ کی بات پہ، آپ کے وعدے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی کہہ دے تو میرا خیال ہے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، مگر جو پچھلے حکمران تھے، پرائم منسٹر جو تھے سابقہ، ان کے لیے شاید یہ نہیں تھا۔ پھر جاتے جاتے جو آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری کرنے کے بجائے انہوں نے اور مشکلات پیدا کر دیں قیمتیں کم کر کے، اور وہ کس کو ڈیمیج کر رہے تھے؟ اور جس دوران وہ دھرنے کی بات کر رہے تھے، ایجیٹیشن کی بات کر رہے تھے، انہی دنوں میں پاکستان کی ٹیم آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہی تھی، انہی دنوں میں باقی ممالک سے نیگوشیٹ کر رہی تھی۔ تو وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ ان کے لیے اپنی کرسی عزیز ہے، مگر پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے وہی کام کیا جب چین کے صدر پاکستان آ رہے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں دھرنا نہیں ختم کروں گا، اور ان کا یہاں کا وزٹ کینسل ہو گیا۔ انفارچونیٹلی، میں تو نام بھی ان کا نہیں لینا چاہوں گا، جو انہوں نے باتیں پاکستان کے بارے میں کی ہیں خدا نہ خواستہ، وہ انہوں نے پوری کوشش کی اپنے اقتدار کی خاطر، کبھی امریکہ کو برا، کبھی یورپین یونین کو برا، کبھی کسی اور ملک کے اوپر حملہ، صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ مشکلات میں اور اضافہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم یہ حکومت سرخ روح ہوئی۔ جو فائنانس منسٹر نے یہ بجٹ دیا، یہ صرف ان کا بجٹ نہیں ہے، یہ ساری ایلائز کا بجٹ ہے، اس میں مشاورت ہوئی۔ اور میں یہ بتا دوں کہ اگر مفتاح صاحب کو میں خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس ہمت سے انہوں نے تنقید برداشت کی، اور ابھی اور کریں گے تنقید یہ برداشت، اور ہماری بھی کی، یہ نہیں کہ صرف اپوزیشن کی اپوزیشن نے ان کی تنقید کر کے ان کو رستے پہ لانے کی کوشش کی، یہ ان کی بہت ہمت ہے۔ ان سے لوگ لبرٹیز لے لیتے ہیں۔ ہمارے فارمر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہوتے تھے، فیصلے کرتے تھے، دن رات کام کرتے تھے، بوجھ بھی اٹھاتے تھے، اور الحمدللہ اچھے فیصلے کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے جو فیصلے کیے وہ مشاورت کے سیے، کوئی ایک فیصلہ ان کا اکیلا نہیں ہے، اگر ہے تو بتا دیں۔ میں تو کئی دفعہ یہ سچویشن دیکھی ہے کہ مجھے خدشہ تھا کہ ہم لوگ، مجھے شامل کیجئے گا اس میں، کہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے بھی شاید ان کو سمجھاتے، وہی ایسی نوبت آ گئی تھی، اس لیے کہ ایک طرف مہنگائی اور مفتاح اور دوسری طرف ہم سارے، اور مفتاح کہاں؟ مفتاح بیچ میں پھنسے ہوئے تھے کہ انہوں نے رستہ نکالنا تھا، اور رستہ نکال کے مشاورت کے ساتھ، جس میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے، ہمارے کولیگز کا بھی بہت بڑا رول ہے، انہوں نے کیا، یہ کام کیا اور آگے بھی کریں گے۔ مگر صرف ایک بات ہے کہ جب مفتاح صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، جس طرح وہ ایک زمانے میں کہتے تھے نا بچوں کو سلانا ہو تو کسی ڈاکو کا نام لے لو، وہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑھنے والا ہے، تو ان کو یا تو بڑے سمپلی یہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ آج لوگوں نے کہا کہ جی یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں
کہ جی اب یہ ہونے والا ہے. انہیں لوگوں کو حقائق سے آگاہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہے, اور انہوں نے محنت بھی بہت کی ہے, کرٹیسزم بھی لی, ان کی ٹیم نے بھی, ایف بی آر اور فائنانس نے بھی کی. سو ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم مشکلات سے بھی گزرتے ہیں, ہم سیکھتے بھی ہیں, ہم لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں. میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور سارے ایلائز نے بیٹھ کے بزنس کمیونٹی کی کو تقریباً میرا خیال ہے 3 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک 7 گھنٹے ان کی گفتگو سنی, ان کی تجاویز لیں. وہاں منسٹریوں کے ڈیسک بنے ہوئے تھے, جن کی ریکمنڈیشنز تھیں وہ ریسیو کیں, اور اس کے باوجود ایک کانسٹنٹ انٹریکشن کا پروگرام ایف بی آر, فائنانس, کامرس اینڈ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں خود پرائم منسٹر صاحب لیتے رہے. ہم لوگ کاروباری لوگوں کو انکریج کرنا چاہتے ہیں, ان کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے وہ فرینڈلی نہیں ہے. یہ فرینڈلی ہے, ٹیکس کلیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, مگر ان کے لیے سہولیات بھی پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کو بھی مد نظر رکھا گیا. یہ مشکل سال ہے. انشاءاللہ جس طرح ابھی انہوں نے فائنانس منسٹر نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے ہارڈ ڈیسیجنز لیں, کچھ ٹیکس انکریز کیے ہیں, یہ شاید 1 سال کے لیے ہوں اور ہمیں آگے ضرورت نہ پڑے. میں دعا گو بھی ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپوزیشن کا, جنہوں نے تنقید کی, بڑی ریلیونٹ تنقید کی اور تجاویز بھی دی. سینٹ آف پاکستان کا بھی اور اپنے سارے ایلائز کا, انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان, جنہوں نے اس کو ایک کامیابی کی طرف لے کے گئے. میں آپ کا اسپیکر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ساری ایکسرسائز میں آپ نے بھی بہت تحمل دکھایا. ہماری ایبسنس رہی, ہم لوگ ان چیزوں میں مصروف بھی تھے, اس کی معذرت, اور انشاءاللہ حاضری پوری کرنے کی کوشش کریں گے آگے. شکریہ. جناب خواجہ محمد آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرے بعد ان کو اجازت ہے, میں 5 منٹ لوں گا, میرے بعد اجازت. شکریہ چترال صاحب. سر ابھی